جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے گروپ میں اور ٹیم میں وہ یہی ہے کہ انٹر ڈپینڈنس نہیں ہوتی ان کے درمیان میں، اور ٹیم کوہیسونیس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، گروپ کے اندر، جبکہ ٹیم کے اندر گروپ کوہیسونیس ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی جیسے سے کچھ بچوں شیزا کی کوئی اور کیپیبلٹی ہوگی، ماجدہ کی کوئی اور ہوگی، ردا کی کوئی اور کیپیبلٹی ہوگی، سب جب ٹیم کے اندر کام کرتے ہیں تو ان کی ٹیم فارمیشن کا جو کام ہے وہ ایک دن کا نہیں ہے۔ آج آپ کہو اعلان کرو کہ آپ ٹیمز میں کام کرو گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ گروپس جو ہیں وہ جب آپ انٹر پرسنل ان کے درمیان میں کمیونیکیشنز ہوتی ہیں اور ان کے اندر جب باتیں جب کام سٹارٹ ہوتا ہے ہمیشہ اس وقت ان کے اندر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لوگ، اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ایک ٹیم کی فارمیشن ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ لوگوں نے ٹیم بلڈنگ کے اس میں نارمنگ، اسٹارمنگ نارمس سیٹ ہوتی ہیں، گروپس کی نارمس، اور وہ وقت اس سچویشن پلس گروپ سے ریلیٹڈ جو بھی نارمز ہوں گی وہ ان کے مطابق سیٹ ہوں گی، سچویشن اور کام سے ریلیٹڈ جو بھی ہوں گی۔ اب ہر کوئی جو ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اپنا چاہتا ہے جب بھی کسی آرگنائزیشن میں کسی بھی ایک جگہ پہ کوئی بھی پروجیکٹ ورک ہو رہا ہوتا ہے تو ہر ایک کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو کام ہے اس کو ویلیو کیا جائے۔ جیسے آپ لوگوں کے اندر بھی ایک ہمیشہ جب آپ کلاس کی انوائرمنٹ کے اندر بھی بات کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو آپ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کی ویلیو، آپ کو ویلیو کیا جائے سب سے پہلے، اور دوسرا آپ کی بات کی آپ کو پریفرنس ملے۔ تو اسی طرح جب آرگنائزیشنز کے اندر بھی جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے کام کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا جائے، اور یہ ہر ایک کی ایک سمجھ لیں ہر ایک کی اندر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپریسیشن چاہتا ہے ہر ایک سے، اور جتنی زیادہ اپریسیشن کی ڈرائیو ہوگی اس کے اندر، جتنی وہ کوشش کر رہا ہو کہ وہ کام کرتا ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس نے اپنی ایفرٹس پٹ کی ہیں، تو اس کو ایٹ دی اینڈ اپریشیٹ کیا جائے۔ تو جتنا اپریشیٹ کیا جائے گا تو اس حساب سے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، مطلب کہ اپریسیشن ہوتی ہے، اس کو اپریسیشن چاہیے۔ تو جب لیکن ہر ایک کو گروپ کے اندر بھی یا ٹیم کے اندر بھی اس طرح کی ہر کوئی آل راؤنڈر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جب ایک کرکٹ کی ٹیم بھی جس طرح سے کام پرفارم کرتی ہے تو ایک وکٹ کیپر کا جو کام ہے وہ بالر کا کام نہیں ہے۔ جو وکٹ کیپر کی کیپیبلٹیز ہیں وہ ان کے اگر بالر ایک بال کرواتا ہے اور وکٹ کیپر جو ہے وہ اس بال کو کیچ نہیں کر سکتا تو وہ بالر کی جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جتنا مرضی اچھا بالر ہے، اس نے اچھی بال کروائی اور اس نے ایک ایسی بال کرائی جس کے اندر کیچ ہونے کا بڑا چانسز تھے، تو وکٹ کیپر اس کے اگینسٹ وہ کیچ نہیں کر سکا، تو وہ ٹیم کی پرفارمنس اوور آل ظاہر ہے لو ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بھی کام ٹیم کے اندر پرفارم کیا جاتا ہے اس لیے ریہرسلز ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹیمز ہیں وہ ریہرسلز کرتی ہیں، ریہرسلز مطلب کہ میچ کھیلتی ہیں، بار بار کھیلتی ہیں، اور میچ کے اندر ان کے اندر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یا کچھ ممبرس کو، جیسے سپوز شاہد افریدی جیسے بہت فیمس ہیں، ان کی جو تھی وہ پہلے یعنی کہ جس کے وہ ٹرینڈ تھے، ان کا کہنے کے مطابق کہ وہ فاسٹ بالر کے طور پر ان کو لیا گیا، لیکن وہ ٹیم کے اندر جو سچویشن پیدا ہوئی اس وقت کے دور میں، تو اس کے اندر ان کو ایز اے اسپنر، مطلب کہ جو سلو بال ہوتے ہیں بال، تو وہ ایک چاہیے تھا، انہوں نے اس کا رول بھی پلے کیا، تو ان کی اسپن بال جو تھی وہ بھی بڑی فیمس ہو گئی۔ تو اس طرح سے کبھی کبھی ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا یا ٹیم ممبرز کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کبھی کبھی وہ کسی اور ڈائریکشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی دوسری چیز بھی بڑی اچھی ہوتی ہے جب لیکن وہ پریکٹس کرنے سے ہی آتی ہے، اور پریکٹس کرنے سے ہی اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے سے ہی ایک ٹیم کی فارمیشن ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ اس پلیئر کو اس فیلڈ کی اس سائڈ پہ ہونا چاہیے، یا جس طرح سے بیٹسمین ہوتا ہے، ایک بالر ہوتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے فیلڈ کو سیٹ کرواتا ہے کہ میں اس طرح کی بال کرواؤں گا
کہ یہ جائے گی اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ کوئی مجھے اس قسم کا پلیئر چاہیے. تو یہ فیلڈ کی سیٹنگ ہے جو کہ کیپٹن زیادہ تر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کون سا پلیئر اور کس طرح کی بال اور اس طرح سے کہ کس طرف جاتی ہے. تو اس حساب سے ٹیم کی سیٹنگ ہو جاتی ہے فیلڈ کے اندر. اب یہ ایسی ہے کہ جس کے اندر انٹر ڈیپینڈنس ہے اور ہے ہی وہ جیسے کرکٹ کا میچ ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا, انڈیویجولس کا نہیں ہوگا, بلکہ وہ ٹیم کے اندر ہوگا. اسی طرح آرگنائزیشنز کے اندر بھی کام کیے جاتے ہیں جو کہ ٹیمز کے اندر ہوتے ہیں, اور ٹیم فارمیشن ہی کو سب سے زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے. اچھا, یہاں پر ایک آپ نے اور شاید سنی ہو, شاید میں نے پتہ نہیں اس میں ویڈیو میں شیئر کیا ہے کہ نہیں, کہ جس طرح سے آرمی کے اندر بھی جب سلیکشن کی جاتی ہے اس میں آپ کو لیڈرز کو, ٹیم لیڈرز کو پہلے سے ہی نہیں کہا جاتا کہ یہ ٹیم لیڈر ہیں, بلکہ ٹیم لیڈرز کو ان ٹیمز کو کہا جاتا ہے کہ آپ پلے کریں. اب اس ایکٹیویٹی کے دوران جب 10 سے 11 لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں, اس ایکٹیویٹی کے دوران ہی لیڈرز ایمرج ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ٹیم کے اندر ہی جن کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں دوسرے ممبرس, لیکن ان کی بات کو, اب جیسے بچے بھی 5-6 بچے مل کر کھیل رہے گیم پلے کرتے ہیں, اس کے اندر بھی ایک لیڈر فٹافٹ سے آپ کو ایمرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ ایک ایسا ہوگا بچہ ایسا ہوگا جس کی بات ہر کوئی سن رہا ہوگا, اور وہ ان کے مطابق وہ ایکٹ کر رہا ہوگا کہ ہاں تم بالنگ کراؤ گے, وہ سب کو ڈائریکٹ کر رہا ہوگا کہ تم بالنگ کراؤ گے, پہلے میری باری ہوگی, پھر تمہاری باری ہوگی, اور سارے اس کی بات کو ویلیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس طرح سے جب آپ کام پرفارم کرتے ہو یا ایک گیم کو سٹارٹ کرتے ہو کسی بھی جگہ کے اوپر, تو وہاں پر ایک لیڈر ایمرج ہوتا ہے, ایک لیڈر اس طرح سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جو ان کے لوگ ہوتے ہیں, جو ٹیم کے پرفارمرز ہوتے ہیں, جو اس کا انالائز کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیچ میں سے لیڈرز کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا تھا کہ جو ہمیں گیم کے دوران میں نظر آیا کہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, لوگ اس کی بات مان رہے ہیں. تو وہ ایک لیڈرشپ کی پوزیشن پہ پھر اس کو آہستہ آہستہ وہ لے کے آنا شروع کر دیتے ہیں اور چیزوں کو اسٹریم لائن کرتے نظر آتے ہیں. اچھا, ٹیم کا ہم نے یہ پڑھا ہے کہ گروپس جو ہیں وہ گروپس کے اندر ٹیم کو ہیسیونیس نہیں ہوتی, اور اس طرح سے تو ہم لوگ اب اس کے چلے جاتے ہیں کہ ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز, جس طرح سے ابھی آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے, ایکٹیویٹی ریلیٹڈ ٹو ون اور مور انڈیویجولز, اور ایکٹیویٹیز اورینٹیڈ ٹو دا گروپس آپریشنس اینڈ بیہیویئرس. اب ون اور مور انڈیویجولس سے ریلیٹڈ ہوں گی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی, اور گروپ نارمز جو جس طرح سے سیٹ ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, اور ویلیوز سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر جو کانفلکٹس آتے ہیں ان کی بھی ریزولیوشن اسی ٹائم پہ نارمز کی صورت میں نے پالیسیز بنا دی جاتی ہیں. جس طرح سے نارم بن گئی کہ اس گروپ کو لیڈ یہ کرے گا, تو اور اس طرح کے ممبرس کریں گے, یا اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس آپریشن کو مینیج کریں گے. تو یہ ایک اس طرح سے نارمز بنتی جاتی ہیں, اور ان کی کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے جو بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں, جو کانفلکٹس آتے ہیں ان کے درمیان میں, کیونکہ کانفلکٹس کے بغیر کوئی بھی ٹیم ورک نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے بھی اگر ابھی ٹیم ورک کیا کرتے ہوئے آ رہے ہیں, یا آپ لوگوں نے جیسا جب بھی گروپ اسائنمنٹ دیکھی وہاں پرفارم کیا, یا اس سے پہلے بھی آپ لوگ ایک گروپ اسائنمنٹ پرفارم کر چکے ہیں, تو آپ لوگوں نے خود ہی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ اپنے اندر کے کانفلکٹس بہت زیادہ آ جاتے ہیں. ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو ویلیو کیا جائے, دوسرا بندہ چاہتا ہے اس کی بات کو ویلیو کیا جائے. تو اس ویلیو کرنے کے دوران میں جب ایک دوسرے کے اوپر لوگ مل کے کام کرتے ہیں, تو ان کے اندر بھی کانفلکٹس کا آنا بڑا یوزول ہو جاتا ہے. اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب بھی چیزیں گروپ میں پرفارم کرنے کی کوشش کی جائے گی, یا ٹیم کے اندر پرفارم کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو ان کی ٹیم کے اندر پرفارم کرنے کی جب بھی کوشش کی جائے گی تو ان کے اندر کانفلکٹس آئیں گے, اور ان کانفلکٹس کے اوپر سے گزر کر ہی ایک ٹیم بنتی ہے. ایک گروپ جو ہے جب ان کے کانفلکٹس ریزالو ہوتے ہیں تو ایک ٹیم بنتی ہے. اب جیسے میں ایم بی اے کے دوران میں, جس طرح سے آپ لوگ بھی ایم بی اے کر رہے ہو, ہم لوگوں کا بھی ایک 4 ممبرس کا گروپ تھا.
अब 4 मेंबर्स के ग्रुप में हम लोगों की सारे ग्रुप असाइनमेंट्स होती थी और वर्क की और सारे ही बड़े कम्पिटिटिव थे और सारे ही अपनी वैल्यू चाहते थे। तो डायरेक्शन चाहते थे और सारा यानी कि हर किसी के ऊपर होता था। लेकिन हम लोगों के भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे उस वक़्त भी। हम लोगों की बड़ी छोटी-छोटी सी लड़ाइयाँ समझ लें। वो इस तरह से कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल होगा, प्रेज़ेंटेशन देनी है, फ़ॉन्ट स्टाइल ये होगा, पहले मैं जाऊँगी और इस किस्म की चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। और इसके ऊपर भी ये बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ जैसे आप 2-3 असाइनमेंट्स सॉल्व करते हैं और अक्सर ये होता था जब भी हम लोग ये टीम वर्क करते थे, ग्रुप वर्क करते थे, तो उस ग्रुप वर्क के दौरान हमारी बहुत लड़ाई हुआ करती थी और उस लड़ाई के बाद फिर हमारी आपस में फिर फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा हो गई। फिर हम लोग आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए और इसके बाद फिर हम लोगों को समझ आ गया कि जब भी हम लोग ग्रुप वर्क करते हैं, तो हम लोगों की लड़ाई होती है। इसलिए हमारी जो फ्रेंडशिप है वो नहीं सफ़र करनी चाहिए, बल्कि हम लोगों को कभी किसी की बात मान ली जाए और कभी किसी की बात मान ली जाए। तो ये ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट का जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर के अंदर, ये बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग दी ग्रुप्स रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग द ग्रुप रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब टीम्स का ये होता है कि जब उनके अंदर फ्रेंडशिप हो जाती है, अब ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये चीज़ पता है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो भी काम होगा वो सफ़र करेगा या बेसिक काम जो है वो सफ़र करने की एक्सपेक्टेशन है या एक्सपेक्टेड है कि ऐसा काम सफ़र करेगा टीम के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से या ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, तो वो पहले से ही कुछ पॉलिसीज़ को बना देती हैं। और इस तरह का ग्रुप कल्चर या इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो बेसिक लेवल के इश्यूज़ हैं वो अराइज़ ना हों। सपोज़ जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि हम लोगों की फ़ॉन्ट स्टाइल के ऊपर बड़ी लड़ाई हुआ करती थी। फिर जो प्रेज़ेंटेशन के डिज़ाइन्स हैं, उसके ऊपर भी बड़ी लड़ाई हुआ करती थी और बहुत ही छोटे-छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। यानी कि फिर प्रिंट कौन करेगा, प्रिंट किस लेवल का होगा, फिर इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुआ करते थे। अब ये असाइनमेंट्स का जो काम है, ज़ाहिर है कि एक टीम वर्क उसके अंदर जाता है और जब प्रेज़ेंट करना है तो वो भी एक प्रेज़ेंटेबल चीज़ होनी चाहिए। तो असल में और सबके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि सबके मार्क्स उसके उसके साथ अटैच हुआ करते थे। अब हर किसी की कोशिश यही होती थी कि काम अच्छे से अच्छा हो। अब फ़ॉन्ट ये हो जाए या दूसरा फ़ॉन्ट हो जाए, इससे फ़र्क किसी को भी नहीं पड़ता। काम को असल में फ़र्क नहीं पड़ता। असल में तो हम लोगों ने कंटेंट देखना है। लेकिन अगर ये पॉलिसी बना दी जाए कि फ़ॉन्ट ये होगा, फ़ॉन्ट स्टाइल ये होगा और डिज़ाइन टेम्पलेट ये होगी, तो बहुत सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाती हैं एट द स्पॉट। कि पॉलिसी में कुछ चीज़ें आ गई कि आपने यही करना है ताकि जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी हम लोगों को नज़र आते हैं कि एक्सपेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स ये हैं, तो वो उनको उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अभी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें आपके साथ मैंने जैसे वीडियो में भी शेयर किया हुआ है कि डिनर्स किए जाते हैं और फैमिली डिनर्स किए जाते हैं कि उनकी आपस में फ्रेंडशिप हो सके और फैमिली के लिए इस तरह से कि जो एक एम्प्लॉय की वाइफ है दूसरी एम्प्लॉय की वाइफ के साथ उनकी भी फ्रेंडशिप हो जाए और उनके बच्चों के साथ फ्रेंडशिप हो जाए, लोग आपस में इनफॉर्मल एक दूसरे के घर आए जाएं और एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करें, तो एक कल्चर इस्टेब्लिश होता है जिसके अंदर एक फ्रेंडशिप का जिसके अंदर लोग इंजॉय भी करते हैं और काम को अच्छे तरीके से उनका दिल लगना शुरू हो जाता है। जब भी आपके किसी भी जगह के ऊपर आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, जैसे अगर आप लोग भी इसके अंदर हैं, तो आप लोगों की जब भी फ्रेंडशिप हो जाती है लोगों के साथ, तो आपका काम करने को भी उतना ही ज़्यादा दिल करता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस की भी यही कोशिश होती है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके अंदर एक अच्छी इन्वायरमेंट और अच्छा अच्छा कल्चर इस्टेब्लिश हो सके जो कि फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड हो। अब जहाँ पर भी फ्रेंडशिप होती है वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने में खुशी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से कि
میری ایک فرینڈ کے ساتھ بڑی اچھی فرینڈشپ ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ فونٹ سائز یہ ہونا چاہیے یا یہ کنٹینٹ ہونا چاہیے، تو میں اس فرینڈشپ کی وجہ سے بہت حد تک ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، کیونکہ میری ان کے ساتھ فرینڈشپ ہے، اور مجھے یہ بھی دکھ ہے کہ اگر میں نے اپنا ان پٹ دیا اس وقت پہ، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری فرینڈشپ سفر کر جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ایک دوسرے کی ساتھ لوگ تعلق بنا لیتے ہیں، انٹر پرسنل ریلیشنز جن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مربت کرتے ہیں، اور دوسرے کی بات کو ویلیو کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے اپنی ذات کو چھوڑ کے، اپنی ذات سے نکل کر آپ کسی دوسرے کی بات بھی مان رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی ایک ریلیشن شپ ہوگا جو کہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہوگا، وہ کبھی بھی ایک دن میں نہیں بنتا، اس کے لیے کافی دن یا کافی عرصہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور پلس آپ کو نیچر آف ورک کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ رہے تھے ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز کی، اور اس کے بعد ٹائپس آف ٹیمز، اور ٹائپس آف ٹیمز کے اندر گروپ رپورٹنگ ہے، گروپ رپورٹنگ ٹو دی سیم مینیجر، اور جیسے گروپ کے اندر جب بھی کام ہوتا ہے اس میں زیادہ تر رپورٹنگ کو انشور نہیں کیا جاتا کہ کون کس کو رپورٹ کرے گا، تو یہ جس طرح سے آرگنائزیشنل ہیرارکیز ہوتی ہیں، اب جس طرح سے نئے قسم کی آرگنائزیشن اسٹیبلش ہو رہی ہیں نا، کہ نئی قسم کی آرگنائزیشنز ہیں، اور زیادہ تر پروجیکٹ ورک اور زیادہ تر ٹیم ورک کو پرفارم کیا جاتا ہے آرگنائزیشنز کے اندر، تو اب جو نئے قسم کے کام ہیں، جو پہلے آرگنائزیشنل ہیرارکیز ہوا کرتی تھیں، اسٹیبلش مینیجرز ہوا کرتے تھے، تو اب اس طرح کا سسٹم بہت کم رہ گیا ہے، یعنی کہ کچھ آرگنائزیشنز میں جہاں پر ضرورت ہے اس طرح تو ہے، لیکن زیادہ تر جو لیٹسٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو کہ لیٹسٹ گراؤنڈز کے اوپر اسٹیبلش ہیں، تو وہاں پر گروپ ورک اور ٹیم ورک کو بڑی امپورٹنس دی جا رہی ہے، اور گروپ ورک زیادہ یا ٹیم ورک زیادہ پرفارم کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں گروپس رپورٹنگ ٹو دی سیم مینیجر، اب سارے گروپ نے کس کو، ایک مینیجر کو، سارے گروپ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے ہم نے کس کو رپورٹ کرنا ہے۔ گروپس انوالونگ پیپل ود دی کامن گولس، اور جو ایک طرح کا گروپ ہوگا جیسے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹلائزیشن کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جو ایک طرح کے کام کرتے ہیں ہم لوگ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں، تو اب کا جو کام ہے، اب جس طرح سے ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے، اور انہوں نے کچھ نئے ٹاورز کو اسٹیبلش کرنا ہے، تو آپ ایک ٹیم کو، آپ کی انٹرنل ٹیم ہے اس کو آپ اسٹیبلش کرتے ہو، جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ نئے ایریاز کو ایکسپلور کرتی ہے، اور وہاں پر آپ کے جو ٹاورز ہیں وہ انسٹال کرتی ہے۔ اب اسی طرح کے انجینئرز جن کا ایک ہی طرح کا کام ہوگا کہ ان ٹاورز کو اسٹیبلش کرنا ہے جگہ جگہ پر جا کر، اور کن کن ایریاز کو ایکسپلور کرنا ہے، کہاں پر سگنل کا ایشوز ہیں، جہاں پر ان جگہوں کو، نئی جگہوں کو ایکسپلور کر کے وہاں پر اپنے ٹاورز کو انشور کیا جائے، تو وہ اب یہ گروپ ہے، اور وہ ان کا کامن گول ہوگا کہ نئے ایریاز کو کیسے کور کرنا ہے، نئے ایریاز کو ایکسپلور کرنا ہے اور ان کو کور کرنا ہے۔ اور ٹیمپریری گروپس فارم ٹو accomplish a specific اور ون ٹائم ٹاسک، اب یہ نئے ایریاز کا کام مسلسل جاری رہتا ہے، پھر ان چیزوں کے اوپر یہ ایک آپ کو ایسی ٹیم چاہیے جو کہ آپ مسلسل آپ کے ساتھ ہی آرگنائزیشن کا پارٹ ہوگی، اور اس کا کام ہی نئے نئے ایریاز کو ایکسپلور کرنا ہوگا، تو اب کچھ ایسے ہوں گے جو ون ٹائم ہوگی، کچھ ٹاورز کے اندر مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، اور کبھی آپ کا ون ٹائم ہوتا ہے، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی آرگنائزیشن کے کچھ ایک ایسے کام ہوتے ہیں کہ وہ ون ٹائم ہوتے ہیں، مطلب کہ کبھی ایک پرابلم رائز ہوئی، اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اس طرح کی پرابلم نہیں پیش آئے گی۔ اب جس طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ڈیٹا ہے، یا انٹیلیجنس کا ڈیٹا، اس کو بھی ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو ہیکرز کی اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے گورنمنٹ کو، اب اس کے اوپر جو گورنمنٹ ہے وہ ہیکرز کی سائیکی کو نہیں جانتی،
اور ہیکرز آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اب یہ بالکل یعنی کہ اس چیز کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی، اس کو اس سیکٹر کو انسٹیٹیوشنلائز اب سمجھ لیں نہیں کیا گیا کہ اگر ہیک ہو جاتا ہے آپ کا سسٹم تو آپ کے پاس کیونکہ کچھ سافٹ ویئر آپریٹرس ہوتے ہیں ان کا کام صرف آپریٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ جو لاکس ہوتے ہیں وہ چیزوں وہ آلریڈی سافٹ ویئر ڈیولپرس نے دیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو یہ ہیکنگ کا کام ہے یہ بڑے ڈفرینٹ سورسز سے آتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب سارا جو کام ہے وہ ورچوئل ہو چکا ہے، آن لائن چیزیں چلتی ہیں، آن لائن ڈیٹا چیزوں گورنمنٹس کا ہر چیز آن لائن پڑی ہوئی ہے، تو اب لوگوں کو اس مائنڈ سیٹ سے تیار کرنا کہ وہ دوسرے سسٹمز کو ہیک کرنا جانتے ہوں، یا سسٹم کی ذرا جب سسٹم کو کسی بھی سسٹم کی اویئرنیس ہوگی تو ہی اس کے اندر ڈسٹرپشنز پیدا کرنے کی کوئی گنجائش ہوگی، تو آپ کو ایسے ہیکرز کے لیے کو ہائر کرنا کہ وہ کمپنی کی پالیسی کو بھی ڈسٹرب نہ کریں، اور آپ کا کام بھی اور آپ کی سیکیورٹی پرپزز کے لیے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوں، تو آپ ان ہیکرز کو فار دا ٹائم بینگ ہائر کر لیتے ہو کہ آپ کی یہ پرابلم ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ لوپ ہولز ہیں جو کہ آ سکتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم، تو آپ ان کو ریموو کریں گے، تو اب یہ بھی بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی کام کرتی ہیں آرگنائزیشنز بھی، گورنمنٹس بھی، مختلف چیزیں ہیں، اب ٹائپس اب ڈفرینٹ ہوں گی کہ ون ٹائم ٹاسک کے لیے ڈفرینٹ ہوگی، پھر گروپ کنسسٹنگ آف پیپل ہوز ورک رولز آر انٹر ڈیپینڈنٹ، اینڈ دین ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، تب ہوگا گروپس ود نو فارمل لنکس بٹ ہوز کولیکٹیو پرپز ریکوائرز کوآرڈینیشن، اب ان کا کوئی فارمل لنک نہیں ہے، لیکن ان کا پرپز یہ ہے کہ ان کی آپس کے اندر کوآرڈینیشن ریکوائرڈ ہے، ایک کا کام دوسرے کے اوپر ایک ڈپارٹمنٹ کام کرے گا جیسے ٹائملی کام کرے گا تو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے پاس کام کو بھیج دیا جائے گا، تو اب ایک ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس دوسری ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ اپنا جیسے سپوز ایک ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، اس کے اندر ایک کپڑا بنے گا اور ٹائملی کاٹن سے آپ کا کپڑا بنے گا، اور ٹائملی اگر کپڑا بن کے دوسری جگہ پر جائے گا وہ کلرنگ کے لیے، تو دوسرا ڈپارٹمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، اس کی پرفارمنس اس کے اوپر ڈپینڈ ہے، اگر آپ کو کہا ہے کہ ایک ماہ کے اندر ایک پروجیکٹ کو ڈیل کرنا ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک کی پرفارمنس دوسرے کی پرفارمنس کو انفلوئنس کر سکتی ہے، تو یہاں پر کوآرڈینیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوآرڈینیٹر جو ہے وہ ان چیزوں کو انشور کرے کہ ٹائم سیٹنگ اس طرح سے کرے، پلاننگ اس طرح سے کرے کہ ہر چیز ایڈریس ہو سکے اور ٹائملی چیزیں مانیٹر ہو سکیں۔ اچھا، اب ہم لوگوں نے آپ لوگوں نے پڑھا تھا پروسیس کنسلٹیشن، ابھی ہم نے جو ٹائپس آف ٹیم بلڈنگ ہے یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، فیملی گروپ ڈائگنوسٹک میٹنگز ہیں، a set of activities that are designed to understand the current structure, process and effectiveness of the team۔ اب فیملی گروپ ڈائگنوسٹک ٹیمز ہیں، یہ وہی کہ ہم لوگوں نے ایک اچھا انوائرمنٹ یا کلچر اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ جو ہماری جو پرابلمز ہیں وہ اچھے طریقے سے ایڈریس ہو سکیں، اینڈ دین فیملی گروپ ٹیم بلڈنگ میٹنگز، a set of activities designed to address and improve the specific aspects of team functioning۔ اب وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں اور ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن اور سچویشن ٹو سچویشن کہ آپ نے ایک ٹیم آپ کو جو بھی چاہیے آپ کو لانگ رن پرفارمنس کے لیے چاہیے یا تھوڑی دیر کے لیے چاہیے۔ اچھا، ایک اور جو اس کے اندر ہاری ونڈو ہے، یہ پروسیس کنسلٹیشن کا ٹاپک ہے، بیسک پروسیس انٹرونشن ہے۔ اب او ڈی پریکٹیشنر ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ او ڈی پریکٹیشنر جو جس نے ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کرنا ہے وہ انٹروین کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا چیپٹر ہیومن پروسیس انٹرونشن سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے اندر انڈیویجول کی انٹرونشنز ہیں، یہ کہ او ڈی پریکٹیشنر آرگنائزیشن کے ٹیمز کے اندر انٹروین کرے گا۔ اب اکثر ہوتا ہے کہ جب ٹیم ورک کے دوران ایک جوہاری ونڈو ہے، اس نام سے ایک آپ کے پاس فگر دی گئی ہے آپ کی بک کے اندر، اور چیپٹر ہے ہیومن پروسیس انٹرونشن،
تو اس میں کچھ اوپن ونڈو کے نام سے ہے، کچھ ہڈن ونڈو کے نام سے ہے، کچھ بلائنڈ ونڈو اور ایک ان نون ونڈو۔ اب ان ونڈوز کے بارے میں اگر آپ لوگوں کے پاس بک ہے تو یہ میرے پاس سلائڈس نہیں ہیں اس کی، ورنہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی۔ تو اس کے اندر اوپن ونڈو میں ایشوز نون ٹو سیلف اینڈ نون ٹو ادرس، یعنی کہ ایسے ایشوز ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہیں کام کے دوران اور دوسرے لوگوں کو بھی پتہ ہیں، وہ اوپن ونڈو کہلائیں گے۔ اب یہ پروسیس کے اندر جب ہم ایک کام کرنے جاتے ہیں اور ایک تو ہم ٹیم بلڈنگ کی اوور آل بات کر رہے ہیں، گروپس کی اوور آل بات کر رہے ہیں، لیکن جب کام کو پرفارم کیا جاتا ہے اس پروسیس کے دوران بہت ساری اور چیزیں آتی ہیں، جو فینومیناز کچھ نئے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس میں کچھ اوپن ونڈو کے طور پہ ہم لوگ لے رہے ہیں۔ اوپن ونڈو مینس کہ ایشوز نون ٹو سیلف اینڈ نون ٹو ادرس، ایسے ایشوز جو سب کو پتہ ہیں۔ اب ہڈن ونڈو میں یہ ہے ایشوز نون ٹو سیلف اینڈ ان نون ٹو ادرس، ایک بندے کو پتہ ہے جبکہ دوسرے بندوں کو نہیں پتہ۔ کچھ ایشوز، کچھ ڈپارٹمنٹل ایشوز یا ٹیکنیکل ایشوز ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ ایک لیڈر ہیں اور صرف آپ ہی کو پتہ ہے اس ایشو کا، لیکن دوسرے کو نہیں پتہ، لیکن آپ کام کو اسموتھلی چلانے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے۔ اب شیئرنگ کرنا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی پرابلم ہے، جو بھی ایشو ہے، اصل میں ان چیزوں کو ہڈن نہ رکھا جائے، لیکن ہڈن ونڈو کو ایکسپلور کرنا اس لیے او ڈی پریکٹیشنر کے لیے ضروری ہے کہ صرف ایک جگہ پر جو نالج ہے کسی بھی چیز کے وہ ایک جگہ پر سٹک نہ ہو جائے، یعنی کہ ایک مینیجر ہی کو صرف پتہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف مینیجر کو پتہ ہے اور باقی امپلائیز کو یا گروپ ممبرس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا۔ تو وہ ہڈن ونڈوز ہیں، ان کو بھی ایکسپلور کرنا ہے اور ان مینیجرز کے ساتھ پرسنل ڈیلنگز کرنی ہے، پرسنل میٹنگز کرنی ہے، کمیونیکیشن کرنی ہے کہ وہ ان ایشوز کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ اب کچھ مینیجرز کا ود دی پیسج آف ٹائم ایکسپیرینس اس قسم کا اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ان کو ہر اپنے امپلائی کی کیپیبلٹیز کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے کام اتنی دیر میں کر کے دے دے گا۔ یا اب جیسے میں سپوز آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پروجیکٹ شیئر کرتی ہوں یا کوئی اس طرح کا شیئر کرتی ہوں، تو مجھے اس وقت کی یہ فیلنگ ہے کہ شزا، ماجدہ یا یہ بچے جو ہیں وہ جلدی کر کے دے دیں گے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل، کیونکہ ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، اس لیے مجھے یہ چیزیں صرف مجھے ہی پتہ ہوں گی کیونکہ میں ایک کلاس کو پڑھا رہی ہوں اور کلاس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں، اور ہماری ایک سچویشن ایسی ہے کہ ایک کلاس ہمیں فرائیڈے میں پڑھانی ہوتی ہے اور اس فرائیڈے کے دوران میں جمعہ ہے، جمعے کی بریک ہوتی ہے، اور اس جمعے کی بریک کی وجہ سے صرف مجھے ہی پتہ ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ لو پرفارمر وہ اس بریک کی وجہ سے یا جمعے کی ٹائمنگز کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ ہڈن ونڈوز ہیں۔ اب یہ میں کسی کو بتاؤں گی یا نہیں بتاؤں گی یا شیئر کروں گی ان وجوہات کی وجہ سے میں اپنی اسیسمنٹ دے دوں کہ یہ اوور آل ہی ایسے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اب ان سچویشنز کا، ان چیزوں کا ایک عام آدمی، یہ ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے جو کہ مینیجریل لیول پہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب ان ایشوز کو ود دی کانٹیکسٹ ہم لوگ مکمل طور پر جب ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے تب تک یہ ایکسپلور نہیں ہو سکیں گی۔ اب ایک بلائنڈ ونڈو ہے، بلائنڈ ونڈو کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ایشوز ان نون ٹو سیلف اینڈ نون ٹو ادرس، ایسے ایشوز جو کہ آپ کو پتہ ہیں اینڈ ان نون ٹو سیلف، یعنی کہ آپ کو نہیں پتہ لیکن دوسرے لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ایشوز اب آپ کی کلاس کے ہیں، جیسے آپ لوگوں کی کلاس کی خاص بانڈنگ ہے، آپ نے 6-7 سیمسٹرز آپ نے ساتھ اگر گزارے ہیں، تو اب ایسے ایشوز ہوں گے جو کہ آپ کی کلاس کے انٹرنل ہوں گے، آپ کی آپس کی فرینڈشپ یا کسی کے ساتھ نہیں بنتی یا کچھ بھی۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ کانفلکٹس کہ میں نے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا، اس کے ساتھ کیوں نہیں کام کرنا ہے، اس کا کیونکہ میری ہسٹری اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے لیکن دوسروں کو نہیں پتہ، تو یہ بلائنڈ ونڈو ہے۔ اب ان نون ونڈو ایسی ہے، ایشوز ان نون ٹو سیلف اینڈ ان نون ٹو ادرس۔ اب اس طرح کے ایشوز ہیں کہ وہ سبھی کے لیے ہی نئے ہیں، وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے، نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہی دوسرے لوگ جانتے ہیں، تو یہ آپ کی ہے ان نون ونڈو۔ اب یہ جوہاری ونڈو کے نام سے یہ آپ کی سلائیڈ ہے، ایگزیبٹ ہے، یہ فگر ہے،
10.1 یہ پروسیس کنسلٹیشن کے اندر، یہ کہ پروسیسز کے اندر جب بھی ہم لوگ ایک ٹیم کے ساتھ یا گروپ کے اندر پرفارم کرنے جاتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اس قسم کے ایکسپیکٹڈ ایشوز نظر آتے ہیں جو گروپ کے انٹر ریلیشن شپس کو ایڈریس کرتے ہیں، کہ یعنی کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جو اوپن ہے، سب کو پتہ ہے، اس کے اوپر ہم لوگ پالیسی بنا لیتے ہیں۔ اوپن ونڈو کے اندر ہم لوگوں کے آرگنائزیشن کی پالیسی بنانا اس طرح سے کہ ایک آرگنائزیشن کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی ایک نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا نیو پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کی جب ٹائم آتا ہے تو اس وقت کچھ کانفلکٹس ارائز ہو جاتے ہیں۔ اب کیونکہ اس ٹائم پہ بونسز بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہر ممبر، ہر ٹیم ممبر ایکٹیو ہو جاتا ہے اس ٹائم کے اوپر۔ تو اب یہ اوپن ونڈو میں یہ ہے کہ اب یہ ایشو ہے کہ سب کو یہ مسئلہ ہے کہ اس کی بات کو یا اس کو پریفرنس دی جائے۔ تو اس وقت کے لیے وہ انہوں نے پالیسی اسٹیبلش کر لی کہ کانفلکٹ کم سے کم ہو سکے، کانفلکٹ نہ آ سکے۔ تو ان چیزوں کو انہوں نے پالیسی کا حصہ بنا لیا کہ جیسے ہی مارکیٹنگ کا ٹائم آئے گا یا کچھ نیو پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کا ٹائم آئے گا تو یہ پالیسیز ہیں ایکسپیکٹڈ، اور جو ہم لوگ کنٹرولز کے طور پر اسٹیبلش کر دیں گے، کچھ رولز کو ڈیفائن کر دیں گے کہ لوگوں کے اندر کانفلکٹ نہ آئے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور اس ڈیولپمنٹ کو اس مارکیٹنگ کیمپین کو سکسیسفل کر سکیں۔ اچھا، اب گروپ انٹرونشنز کے اندر جو گروپ انٹرونشنز ہیں اصل میں یہ ساری چیزیں جو گروپ ورک یہی ہے کہ آپ نے انٹر ریلیشن شپس کو یہ زیادہ تر ڈیل کرتا ہے، اور کانٹینٹ اور اسٹرکچر یہ سارے وقت کے ساتھ ساتھ ہی ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور کے نام سے اب تھرڈ پارٹی انٹرونشنز کیوں ہوتی ہیں؟ اب گروپس کے اندر اب کانفلکٹ ارائز ہو گیا، اب زیادہ جو چیپٹر ہے اس چیپٹر کا فوکس بھی وہ کانفلکٹ کے اوپر بہت زیادہ ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف بہت زیادہ ہے کہ کانفلکٹس جب بھی آتے ہیں گروپ میں آنا، گروپ ورک کے اندر ہمیشہ کانفلکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور وہ ان کانفلکٹس کو ہیلدی بنانا اور ان کو کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھنا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ تھرڈ پارٹی انٹرونشنز ایسی باڈیز ہیں کہ ایسا کانفلکٹ آ گیا ہے ایک آرگنائزیشن کے ممبرس کے درمیان میں یا لوگوں کے درمیان میں، کانفلکٹ مطلب کہ لڑائی یا جھگڑا یا اس قسم کی جب ہوتی ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہونی چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ بات ہونی چاہیے، اور جب اتنے بڑے لیول کا مسئلہ ہو گیا یا آربیٹریشن کے کچھ ہوتے ہیں کچھ آرگنائزیشنز میں کچھ یونین لیڈرز ہوتے ہیں، آربیٹریٹر جو ہے وہ آپ کا تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہے، مطلب کہ جو کہ کونسلر ہوگا، کونسلیشن سروسز ہوتی ہیں، کچھ آرگنائزیشن اپنی کونسلیشن سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، لیکن وہ ایشو ٹو ایشو ویری کرے گا۔ اب اگر سپوز اتنا بڑا ایشو آ گیا کہ دوسرے اسٹیک ہولڈرس کو بڑے زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں، اب سپوز جیسا سے بولی مووی کے اندر بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایشو تھا جو سوشل ایشو تھا اور ہیلتھ کا ایشو تھا، جو بڑا جب انہوں نے نیا پروڈکٹ کو لانچ کرنا تھا، تو اب انہوں نے اپنے لیگل ایکسپرٹ سے، کیونکہ وہ میٹر جو تھا وہ بڑا لیگل قسم کا ہو گیا تھا اور اس کے اندر لیگل اوبلیگیشن تھی فلفل ہو رہی تھیں آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، تو انہوں نے کچھ کونسلیشن سروسز کو ہائر کیا جنہوں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ اگر آپ نے آپریشنز کرنے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ کریٹیکل ڈیسیژنز لینے پڑیں گے، اور ان کریٹیکل ڈیسیژنز میں یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ یا کوئی پروجیکٹ کا لیڈر اپنے اوپر الزام لے لے تو آپ باقی کے سیف ہو جائیں گے۔ اب اسی طرح کا ایک کانفلکٹ آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ساتھ بھی نظر آئے گا۔ اب جس طرح سے پاکستان نے 28 مئی کو 1998 کو ایٹامک بام کا ایکسپلوژن کیا، اب وہ ہماری ریکوائرمنٹ تھی کیونکہ انڈیا نے کیا تھا اور ہم لوگوں نے وہ ایکسپیریمنٹ کر لیا، لیکن اس کے بعد امریکہ کی ریسٹرکشنز اور ورلڈ کی اوور آل ریسٹرکشنز ہم لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ہو گئی۔ اب اس کی وجہ سے
اور ریسٹرکشنز ہو گئی کہ پاکستان کو کہ ایٹامک بام کو یا اس کی جو ایٹامک پاور ہے اس کو کوئی بھی ایک تو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، یہ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، اور یہ اتنے گروم نہیں ہیں، اور یہ اس کا مس یوز کریں گے، اس ٹیکنالوجی کا مس یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اب ایک اور جو سب سے بڑا ایشو آیا، اور ان میں ایران کو پاکستان نے دے دی جو یہ سارا تھا پروجیکٹ، جبکہ اس کی شیئرنگ کے اوپر بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہم نے بھی ظاہر ہے کسی سے بائی کی ہے، اور ہم لوگ یہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتے ہم نے کس سے بائی کی ہے، اور اسی طرح پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا کہ آپ نے یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایران کو دی ہے۔ تو اب پاکستان کو سیو کرنے کے لیے فرام مینی ادر اینڈس ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو بہت زیادہ کرنا پڑا، کہ ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگ گئی کہ سارا الزام ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے اوپر ڈال دیا، کہ میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایران کو نہیں دیا، بلکہ میں نے ایز اے انڈیویجول یا اکیلے میں نے یہ ڈیسیژن لیا، اور میں نے اکیلے نے یہ کیا۔ اب اس ڈیسیژن کی وجہ سے بہت سارے ایسے پورے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، یا پورا پاکستان جو تھا اور اس کی اکانومی تھی، وہ فار دا ٹائم بینگ سیف ہوئی، لیکن ایک بندے کو سفر کرنا پڑا۔ اب ایک بندے کو جہاں پر سفر کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے وہ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ کوئی لیگل ایکسپرٹس بتاتے ہیں۔ اب کورٹ ٹرائلز اور یہ ساری چیزیں جو کورٹ کے معاملات ہیں، کوئی پولیس کے معاملات ہیں، یا آپ کے تھرڈ پارٹی انٹرونشنز ہیں، جب آپ کا کانفلکٹ ہو گیا، جب آپ کا جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو جب ہم تھرڈ پارٹیز کو انوالو کر لیتے ہیں تو اس کو ہم لوگ تھرڈ پارٹی انٹرونشن بولتے ہیں، کہ کہ گروپ کے اندر کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے یہ بنائی جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور کانسیپٹ ہے اس کے اندر، جس کے اندر این ایپیسوڈک ماڈل آف کانفلکٹ کی بات کی جاتی ہے۔ یہ ہم لوگ گروپ پروسیسز کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم لوگ انٹرونشنز کی بات کر رہے ہیں، ان کو کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں، اور اب ٹیم اس پروسیسز کے اندر، اب سپوز آپ لوگوں نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے بچپن سے بھی، تو ایک بھائی نے بہن کو تنگ کیا کسی وجہ سے، وہ اس نے اگنور کر دیا، یا فار دا ٹائم بینگ اس نے کہا، اس نے اس کی چیز لے لی، اس کا کھلونا لے لیا سپوز۔ اب بہن نے کچھ نہیں کہا، اس نے دے دیا۔ دوسرا ٹائم ایک ایسا آیا کہ اس نے پھر سے بھائی نے کہا کہ چلو یہ تو کچھ نہیں کہتی، اس کا کھلونا پھر سے لے لو، اس نے دوسرے ٹائم پہ پھر اس کا کھلونا لے لیا۔ اب بہن کو غصہ بھی ہے کہ کھلونا میرا ہے اور یہ بار بار لے لیتا ہے، تو ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، ان دونوں میں کانفلکٹ آ جاتا ہے۔ اب بہن اٹھ کے کہتی ہے کہ لڑائی ہوتی ہے، اور معاملہ جو ہے وہ اماں ابا تک چلا جاتا ہے، اور وہ آ کے ان کے سامنے ان کی شکایت کی جاتی ہے کہ یہ اس نے میرا کل بھی لیا تھا کھلونا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس نے آج بھی لیا ہے کھلونا، اب اس کی عادت بن گئی ہے، یہ میرے سارے کھلونے لے لیتا ہے۔ تو اب یہ اس طرح کی جب چیزیں ہیں کہ یہ ایپیسوڈک ہے۔ اب کانفلکٹس اس قسم کے ہوتے ہیں آرگنائزیشنز کے اندر کہ ایک دفعہ چلیں ایک دفعہ چیزیں کچھ نہ کچھ لوگ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں تو کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب ایک پارٹی یا دوسری پارٹی اوور ہو جائے گی، مطلب کہ اس مسئلہ بنا دے گی اس چیز کو، تو وہ ٹریگر ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹریگر ہو گیا، ٹریگر کیا گیا ہے۔ یا کوئی ایک ایسا تیسرا بچہ آ جائے گا، وہ کہے گا کہ کھلونا میں نے بھی کھیلنا ہے، تو یہ ٹریگر ہو گیا، جس کی وجہ سے لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب بہن جو ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ہو گئی، یہ اس تھرڈ پارٹی کی وجہ سے یا تیسرے بچے کے آنے کی وجہ سے، کہ یہ کھلونا بھائی جو ہے یہ بالکل اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ کھلونا ہمیشہ لے لیتا ہے، اور سارا کریڈٹ اپنے پاس لے جاتا ہے کہ کھلونا اس کا ہے، اور اس کی میرے سارے کھلونے یہ لے لیتا ہے۔ اب یہ کیا ہوا کہ سچویشن ٹریگر ہو گئی۔ اب کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں، ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ چیزیں ٹریگر ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ تو کانفلکٹ جو ہے وہ ایپیسوڈک ہے، اور ایپیسوڈک مینس کہ انٹرپرسنل کانفلکٹس جو ہیں وہ آئٹریٹو، سب سے پہلے ان آئٹریٹو ہوتے ہیں، آئٹریٹو ریپیٹ ہوتے ہیں،
اب ایک چیز جو ریپیٹ ہوگی، یعنی کہ ایک بچہ جب ایک انڈیویجول یا ایک امپلائی بار بار ایک ہی کام کرے گا اور دوسری پارٹی کو اس کے اندر شیئر ہے اور اس کا انفلوئنس کرے گا یا نیگیٹو ٹرمز میں، تو یہ ایک آپ کا کانفلکٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈک ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتا ہے، اور یہ سائیکلک سٹیج میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سائیکلک ہوتا ہے، اور ٹریگرنگ ایونٹس ہوتے ہیں کچھ کہ کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر اب بھائی نے سپوز ایک کزن کا بھی کھلونا لے لیا، اب اس کے لیے سچویشن جو ہے بڑی وہ ہو جاتی ہے کہ یہ اس کی عادت ہی یہ ہے، یا اس بچے کی یہی عادت ہے کہ یہ ہر ایک کھلونا لے لیتا ہے اور یہ ایک گندا بچہ ہے، تو یہ ایک کانفلکٹ، اب وہ اس کو گندا کہہ دیا تو پھر وہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں گندا بچہ ہو گیا۔ تو یہ ایپیسوڈک ہوتی ہیں جو کانفلکٹس کے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی سمجھ آتے ہیں، جب ایک ٹیم پرفارم کرتی ہے یا ٹیمز کے اندر جب کام ہوتا ہے تو ان کے جو کانفلکٹس ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ایکسپلور ہونا شروع ہوتے ہیں، اور وہ ایپیسوڈک ہوتے ہیں۔ ایپیسوڈک کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ریپیٹ ہوں گی اور دوسرے لوگ انفلوئنس ہوں گے اس کی وجہ سے، تو تو وہ کانفلکٹ ایک بڑا کانفلکٹ بننے کی ہوگی۔ اب اس کے اوپر آرگنائزیشنس یا او ڈی پریکٹیشنرز کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر پہلے ہی چیک لگا لیتے ہیں اور وارننگز ایشو کر دیتے ہیں کہ اس ہر ایک کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اگر ریسورسز اتنے ہیں تو ہر ایک کو اپنا اس کا کھلونا دے دیا جائے، یا جو بیسک ایشوز ہیں ان کو سولو کر دیا جائے۔ لیکن اگر آپ بیسک ایشوز کو ہی سولو نہیں کر سکتے، کھلونا اتنا مہنگا ہے کہ آپ سب کو نہیں دے سکتے، لے کے نہیں دے سکتے، تو بیسک ایشو تو یہی ہے کہ آپ ہر ایک کو انڈیویجول کھلونا، اس کا جو جس طرح کا اس کا کھلونا ہے اس کا دوسرے کا بچے کا بھی اسی طرح کا کھلونا ہو، تو یہ بیسک ایشو تو اسی طرح سے سالو ہو سکے گا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہر آرگنائزیشن کے اندر بھی اور ہر ایک کے لیے ریسورسز ہمیشہ لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بیسک ایشوز اسی طرح سے سالو ہو جائیں گے تو ایشوز ایسا ہے کہ سالو بنیں گے ہی نہیں، پرابلمز آئیں گی ہی نہیں۔ لیکن اگر پرابلمز آ جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ چیزیں لمیٹڈ ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز کے پاس بھی ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کنٹرولز اپلائی کرنے پڑتے ہیں، اور ان کے ریزولوشن کے لیے بھی پوری کمیٹیز اور چیزیں بنانی پڑتی ہیں کہ اگر اس قسم کے ریسورسز کی وجہ سے یا ریسورسز کے کم ہونے کی وجہ سے کچھ کانفلکٹس آتے ہیں تو آپ پہلے ہی پرفارمنس پلانز یا چیزیں پہلے سے ہی تیار کر لیتے ہیں اور اس کانفلکٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، کانفلکٹ ہمیشہ برا نہیں ہوتا، اور ہر آرگنائزیشن کے اندر، اور جب آرگنائزیشنس ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر کام کرتی ہیں تو ان کو کانفلکٹ ایکسپیکٹڈ کانفلکٹس کا بھی پتہ ہوتا ہے، ان کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ کانفلکٹس ہیں، یہ آئیں گے ہی آئیں گے، اور وہ ان کو ریزالو کرنے کے لیے پہلے سے ہی پالیسی کے کچھ میٹرز کو ایڈریس کر دیتی ہیں اور پہلے سے ہی پالیسیز بنا دیتی ہیں۔ اب اور ان کو ہمیشہ جب بھی، اور یہ بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کانفلکٹ جب بھی آئے گا، یا ایک امپلائی کہتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے ریلیٹڈ کچھ ٹیکنیکل ڈیفالٹس ہیں اور وہ صرف اسی کو ہی پتہ ہے، اب دوسرا کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ ٹیکنیکل اسپیکٹس نہیں بلکہ کسی اور لیول سے یہ پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں، تو اوور آل ایک آرگنائزیشن کے پروڈکٹ کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی، تو کانفلکٹس کو یا چیزوں کو آرگنائزیشنس پریفر بھی کرتی ہیں اور اس کو ایک ایز اے پازیٹیو اسپیکٹ کے طور پر بھی ڈسکس کرتی ہیں کہ اس کی وجہ سے انوویشن آتی ہے، کانفلکٹس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ جب آپ کی آرگنائزیشن کا گول اچھے طریقے سے اچیو ہو رہا ہے، آپ کی سروسز امپروو ہو رہی ہیں، ان کے اندر ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، تو اوور آل جو فائدہ، جو مقصد ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، کسی بھی او ڈی پریکٹیشنر کا، وہ اچیو ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ پروسیسز ہیں جس کے بارے میں ہم نے ٹیم بلڈنگ کے پروسیسز کو ڈسکس کیا ہے، پھر ٹیمز کی فارمیشن، گروپ فارمیشن، اب جس طرح سے لوئنز ماڈل کے اندر ہم لوگ اس چیز کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں گروپ فارمیشن کی، اور یہ اس وقت نہیں بنی تھی، یعنی کہ جب لوئنز کا یہ جو
وہ ایکٹیویٹی تھی لیڈرز کی ایکٹیویٹی، وہ ایک دن میں نہیں تھی بلکہ اس کے بعد آنے والے لوگ ریسرچرز، کیونکہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنی تھی، لیکن ادھر سے اس ایونٹ سے بہت ساری اور چیزیں انالائز کی گئیں آفٹر آفٹر سو مینی ایئرس. تو اس کے بعد انالیسس کیے جاتے ہیں، ایک ایونٹ کے اوپر انالیسس کیے گئے، اور اس انالیسس کے بعد چیزوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. اچھا، یہ ساری